منٹو صاحب کی شامی صاحب اس نہج پہ لے گئے اس گفتگو کو کہ بنیادی طور پہ پاکستان میں ایک شارپ پولیٹیکل پولرائزیشن تھی، انتہا پسندی تھی، دونوں دھڑوں کے درمیان ڈیوائیڈ تھی، ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری طرف پاکستان نیشنل الائنس جو پولیٹیکل تھا. اس میں آپ آرمی کو اور امریکہ کو اس طرح سے نہیں دیکھتے فریقوں کی حیثیت؟ دیکھیے، جو منٹو صاحب نے کہا ہے بنیادی طور پر میں اس سے متفق ہوں. آرمی اور امریکہ، یعنی یہ آپ ان کو ذرا الگ کریں اور پھر یہاں کی جو پولیٹیکل فورسز کا معاملہ دیکھیں. جو پولیٹیکل فورسز کے پاس اس بات کا اختیار تھا کہ وہ اپنے معاملات کو چلائیں اور یہ چیزیں بات کی ہیں، بلکہ آرمی جو تھی وہ تو اس وقت بھٹو صاحب کی اس قدر فرما بردار تھی کہ جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگا دیا اس وقت بھی تاثر عام ملک میں یہ تھا کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر لگایا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگایا. عام تاثر نا شامی صاحب، یہ تو تاثر تھا. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، ان کو پھانسی دے دی بات میں. نہیں، یہ تو بات کی بات ہے نا. یہ بات یہ ہے کہ اس وقت کے تاثر کی میں بات کر رہا ہوں. اور ضیاء الحق جن سے میں بار بار ہمارا ملاقات رہی ہے، اور ان کے دل میں بھٹو کے خلاف بغاوت کے جذبات نہیں تھے، یعنی وہ بضد نہیں تھے ان کو اقتدار سے نکالنے پر. لیکن یہ تو پھر کس طرح سے پہنچے ہم اس مقام تک؟ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جو اس ملک میں جب ہم نے یہ بھٹو صاحب اقتدار میں آ گئے، مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو چکا تھا. اس کو وقت بھی ایک بڑی نفرت پیدا ہو چکی تھی پولیٹیکل لیڈرشپ میں، لیکن اس سب کو پس پش ڈال دیا گیا. 73 کا دستور بنایا گیا. اور پھر اس سے پہلے یہ ہوا جب بھٹو صاحب گئے ہیں شملہ معاہدہ کرنے کے لیے، تو خان عبد الولی خان جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اس وقت میرا خیال اسمبلی میں، اور پورا ایک یونانیمس ریزولوشن کیا گیا ہے، بھٹو صاحب کو اعتماد دیا گیا ہے. اور یہاں میاں طفیل محمد جو ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پر گئے ہیں بھٹو صاحب کو الوداع کہنے کے لیے. تو وہ تلخی پرانی بلا کے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا، دستور بن گیا، معاملات آگے چلنے لگے. پھر جو پولرائزیشن ہے، جب آپ نے اپوزیشن کو جینے نہیں دیا، بلوچستان میں ملٹری ایکشن، اس کے نتیجے میں سرحد میں حکومت کا خاتمہ، پھر ایک اپوزیشن جو ہے میاں طفیل محمد، اب یہ کھر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو، میاں طفیل محمد کو جب گرفتار کیا گیا، جیل میں ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی اور شرمناک بدسلوکی ہوئی. اس سے ایک ٹینشن پیدا ہوتی چلی گئی، پابندیاں، قدغنے، الیکشن آیا تو اس کے اندر دھاندلی، اس کے اوپر الزامات، اور پروونشل اسمبلی میں ووٹ ہی نہیں پڑے، اعلان ہو گیا. کوئکلی میں سمجھ گیا، یعنی آپ بنیادی طور پہ پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے دونوں دھڑوں کے درمیان، بنیادی طور پہ وہ اس کی بنیادی وجہ. اور اس میں جو پاکستان میں ایک تاثر آج تک ہے کہ انٹرنیشنل کانسپریسی جو ہے وہ باہر کی تھی، امریکہ کا ہاتھ تھا. جیسے ابھی ہم نے ایران میں دیکھا الیکشن کے بعد، جب میر حسین موسوی صاحب الیکشن ہار گئے اور احمدی نژاد الیکشن جیت گئے، تو وہاں جو ہنگامہ ہوا تہران کی بیسس پہ، اس کو جس طرح سے CNN نے، BBC نے، الجزیرہ انگلش نے، فاکس نے، اسکائی نے اٹھایا، اور اس میں جو انوالومنٹ ہے وہ پیٹرن پاکستان میں نہیں تھا. دیکھیے، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ تھا. دیکھیے، آپ کے اندر ایک باڈی کی ریزسٹنس ہوتی ہے، جب وہ کمزور ہوتی ہے پھر جراثیم باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں یا اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں. آپ اگر اپنے معاملات کو درست چلا رہے ہیں تو پھر دوسری طاقتیں اس میں اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ ان معاملات کو درست نہیں چلا رہے تو مختلف انٹرسٹ رکھنے والے عناصر اور طاقتیں جو ہیں وہ آئیں گی. یہ بات میں ان کے ساتھ اختلاف کروں گا. اچھا، میرے بہت بہترین دوست ہیں اور ہماری اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف صرف اندرونی اور بیرونی قوتیں تھیں. اندرونی اور بیرونی دونوں. اندرونی جسے میں نے خود صرف تو دونوں تھیں. ہاں، میں نے آپ کو پہلے ایڈمٹ کیا کہ بھٹو صاحب کی ایک قسم کی ایروگنس یا اوور کانفیڈنس اس میں شامل تھا. لیکن بھٹو صاحب کے جو گناہ تھے، جو ناقابل معافی تھے اور جن کو معاف کسی نے نہیں کیا، وہ ایک تو تھا ان کی پالیسی لیفٹ کی طرف لینی، نیشنلائزیشن کی پالیسی. لیفٹ سے تو دور ہو گئے تھے وہ تو. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ جو جینوئن لیفٹ کے تھے یا سائنٹیفک سوشلزم میں وہ کہتے ہیں، لیکن لیفٹ اس کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ایک عام آدمی کو زبان دی تھی، جو ذمہ دار کے سامنے، کارخانہ دار کے سامنے بول سکتا تھا. اس وقت یہ کلاسز یہ برداشت نہیں کرتی تھی. اور پھر نیشنلائزیشن بھی تو کی تھی، اس میں کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہوئے. ایک یہ چیز تھی، وہ بگننگ تھی. اور اپر مڈل کلاس جو تھی، دکاندار وغیرہ، وہ بھی خائف ہو گئے، اس میں شامل ہو گئے کہ بھٹو شاید ہماری ہر چیز چھین لے گا. دیٹ واز ون تھنگ. اس کے بعد بھٹو صاحب کا جو بہت بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ ان نے اسلامک سمٹ بلائی. اور اسلامک سمٹ اس وقت جو سپر پاور سے امریکہ کو کیا خطرہ تھا اسلامک سمٹ سے؟ بھائی اب اگر یہ آپ بات کہتے ہیں تو پھر میرے پاس تو کوئی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں. اس کو خطرہ یہ تھا،
انہوں نے سعودی عربیہ کو بھی روکا، شاہ ایران کو زبردستی روکا، اور شاہ ایران کے پاس بھیجا تھا بھٹو صاحب نے ڈیلیگیشن، انہوں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں لیکن مجھ پہ اتنا پریشر ہے کہ میں وہ نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں اس خطے میں یہاں کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ ان کی کوئی اپنی طاقت ہو۔ اور پھر آپ کو یاد نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آخری دن اس میں اپنی اسلامک سمٹ میں جو تقریر کی تھی، کہا تھا کہ آج کے بعد پاکستان کی افواج وہ پاکستان کی افواج نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کی افواج ہے۔ تو یہ چیزیں کون برداشت کرتا تھا؟ اور اس سے بڑا جرم یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نیوکلیئر کی پالیسی کو بہت زیادہ آگے بڑھایا، اور وہ اس کے حامی اس وقت نہیں تھے کہ جب وہ پریزیڈنٹ بنے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ فارن منسٹر تھے ایوب خان کے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا نہیں، ایک سیکنڈ، وہ کہتے تھے کہ ہم کسی صورت اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ آرمز ریس میں نہیں جیت سکتے، وہ بہت بڑا ملک ہے اور ہمیں وہ کھا جائیں گے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹرنٹ۔ کوئکلی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو شامی صاحب کہتے ہیں، جس طرف اندیا دیا ہے منٹو صاحب نے، کہ جو شارپ پولیٹیکل پولرائزیشن تھی پاکستان کی سیاست میں، اس کے لیے کیا آپ ذوالفقار علی بھٹو ہی کو الزام دیں گے؟ نہیں، ایک حد تک انہوں نے پیدا کی تھی، ہر ایک کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا، پہلے بھی تھی، مولانا مودودی صاحب کے ساتھ، میاں محمد طفیل صاحب کے ساتھ، مفتی محمود صاحب کے ساتھ، ولی خان صاحب کے ساتھ، نورانی صاحب کے ساتھ، مینگلز کے ساتھ، خیر بخشماری کے ساتھ، بگٹی کے ساتھ، جی ایم سید کے ساتھ، کسی حد تک وہ ذمہ دار ہیں اس کے، یا ہم سب ذمہ دار ہیں۔ میں بھی تو ان کے ساتھ ہی تھا، اس کے باوجود جو کچھ میں نے ان کو کہا وہ خدا جانتا ہے یا وہ بھٹو صاحب جانتے ہیں تو وہ نہیں ہے، لیکن ایک حد تھی، اگر ذوالفقار علی بھٹو کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہوتا تو شاید ایسے حالات پیدا نہ ہوتے۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ باڈی جب ویک ہوتی ہے تو پھر وہ جراثیم باہر کہتے ہیں، یہ بالکل درست ہے، لیکن پاکستان کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان کی باڈی ویک ہو یا اسٹرانگ ہو، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو یہ نہ بھی کرتے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو ریموو کر دیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں فیصلہ ہو چکا تھا منٹو صاحب، آپ نے بھی اشارہ دیا کہ انٹرنیشنل فیکٹر ہمیشہ پاکستان میں رہا ہے، اور پاکستان میں تمام لوگ جو ہیں، خاص کر کے نہیں کیا، جو میں نے کہا تھا کہ 4 قوتیں تھیں، آپ نے 3 کہا تھا، آپ نے 4 ایڈ کر دی، اس میں امریکہ کی طرف اشارہ تھا، اور آپ ہی نہیں، پاکستان کے بہت لوگ ہیں، خاص کر کے اردو ہمارا پریس ہے، جو اردو میڈیا ہے ہمارا، وہ بڑی شدت سے آج بھی اس چیز کا پرچار کرتا ہے، اس میں بلیو کرتا ہے کہ امریکہ کا ہاتھ تھا، ہنری کسنجر کی اسٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ کا جہاں جہاں ہاتھ تھا، 30 سال گزرنے کے بعد چلی میں آلندے کے ریموول میں امریکہ کا ہاتھ تھا، ایران میں مصدق کے ریموول میں امریکہ اور برطانیہ کا ہاتھ تھا، اور اس طرح اور بھی ایل سیلویڈور وغیرہ جہاں بھی، وہ بعد میں ایسی دستاویزات سامنے آئی ہیں، ایسی کتابیں آئی ہیں، لوگوں نے ایسی اس پہ چیزیں لکھی ہیں، آرٹیکل لکھے ہیں، جس سے پتہ چلا ہے 1977 میں بھٹو صاحب کو ریموو کرنے امریکہ کے ہاتھ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تحقیق انٹرنیشنل پریس کے سامنے نہیں سوائے اس کے کہ بھٹو نے خود ایک دفعہ راول پنڈی میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا تھا کہ یہ میرے پیچھے ہیں اور مجھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ سائرس وانس نے خط لکھا جو اس وقت فورن سیکرٹری، اس کے علاوہ کوئی اور بات یعنی ایویڈنس کے طور پر اگر آپ کہیں تو تحقیق کس نے کی، لیکن میں تو بات یہ کہہ رہا ہوں، لیکن چیلے کی اور ایران کی بھی تو آئی، جی ایویڈنس ضروری نہیں ہے کہ اس قسم کے ایویڈنس، جیسے آپ نے کہا کہ مصدق کے بارے میں یا سوکارو کے حوالے سے، یا انڈونیشیا میں پورا ٹرمائل جو کیا جس میں CIA ڈائریکٹلی انوالو تھی، اور اب تو ہر جگہ اس کی موجود صورت حالات موجود ہے۔ شاید ابھی کل کلا یہ پتہ چلے گا کہ ابھی جو انہوں نے وہاں پہ ہندوراز میں ہوا ہے اس پہ CIA ہے یا نہیں ہے، وہ کنڈیم کر رہے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ کنڈیم بھی کر رہے ہیں، لیکن CIA باراک اوباما کی کنڈمنیشن کی تو پابند نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ CIA تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ اور طاقت ہے، جو یہاں بھی ہے اسی طریقے سے ہماری جو طاقت ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ CIA انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، CIA تو نہیں ہے سر، ہمارے مطلب یہ ہے کہ وہ CIA تو اکاؤنٹیبل ہے ٹو امریکن، امریکہ کے مطلب یہ کہ یہ جو ادارے ہیں جو جب یہ بن وہ تو جاتے اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں نا، ایک اس میں ان کو ایک حکومت پہ کہنے پہ کرتے ہیں نا، حکومت کی مرضی کے خلاف تو نہیں کرتے وہ۔ جی نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے ملک صاحب کہ حکومت کی مرضی کے خلاف۔ حکومت کی مرضی یہ ہے کہ حکومت بیان دے گی کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے کام پر لگے رہیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوتی ہیں، اور ہمارے ملک میں ہوتی ہیں، جو ہم روز دیکھتے ہیں کہ جو سول گورنمنٹ ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے، فار دا ٹائم بینگ وہ ایک بیان دے رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری ISI جو ہے وہ ایک دوسرا ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اٹس کوائٹ تو ایویڈنس ہر دفعہ۔ منٹو صاحب ایک کوئک میں بریک لیتا ہوں، اور بریک کے بعد ناظرین اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔